السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے، کلام کرے، مگر الہام کے ذریعے یا پھر حجاب کے ذریعے یا پھر کوئی فرشتہ بھیج کے۔ یہ تین طریقے کی وہی اللہ اس آیت میں بتا رہے، سورہ شورا آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ تین طریقے سے انسانوں سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ ایک، الہام، دماغ میں بات ڈال دینا، یہ بھی ایک طریقے کی وہی ہے، الہام کرنا، دماغ میں بات ڈالنا۔ دوسری، حجاب کے ذریعے سے بات کرنا، جیسے موسیٰ سے بات کی اللہ نے، ہم کلام کیے نا موسیٰ نے اللہ سے، یہ دوسری وہی طریقہ ہے۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ فرشتہ بھیجتے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، جبریل پیغام لے کے آتے تھے۔ تو تین طریقے سے اللہ وہی القاء کرتا ہے، سمجھا، دماغ میں بات ڈالتا ہے۔ ایک عام ہے، ایک جو وہی اشارہ کرنا، دماغ میں بات ڈالنا، وہ عام ہے، تمام انسان جانور سب کے لیے اللہ دماغ میں اچھی بات ڈالتا ہے، سمجھا۔ یہ سب کے لیے، ہم اور آپ کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے، سمجھا، سب کے لیے یہ ہے کہ دماغ میں بات ڈالنا، اس کو بھی ایک الہام، ایک وحی، اشارہ، وحی کے معنی ہوتے ہیں اشارہ کرنے کے، بات ڈالنے، سمجھا۔ یہ سب کے لیے، انسان، جانور، تمام انسان۔ دوسرا کون سا ہے؟ وہ خاص ہے، اور دو قسم کی وحی، جیسے اللہ بات کرتا ہے حجاب کے ذریعے، سمجھا۔ جیسے موسیٰ سے بات کیا، اللہ خود اللہ نہیں دکھے نا موسیٰ کو، لیکن آواز سنے نا، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، سمجھے، آواز آئی نا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ پیغمبر لوگ کے لیے خاص کہ اللہ پیغمبروں سے بات کرتا ہے پردے کی آڑ میں، حجاب، سمجھا۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ فرشتے بھیجتا اللہ، اپنا حکم فرشتے کے ذریعے پیغمبروں کے پاس، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ اپنا حکم فرشتے کے ذریعے بھیجا۔ یہ تین طرح کی وحی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ ابھی دیکھیے اس میں ایک جواب اور مل رہا ہے، موسیٰ سے اللہ نے بات کیا حجاب کے ذریعے، اس میں حجاب ہے، دیکھو آپ، سمجھا، حجاب لفظ ہے، سمجھا۔ یہ جو سورہ شورا ہے 51، دیکھو اس میں، یا حجاب کے ذریعے اللہ بات کرتا ہے۔ حجاب کا مطلب نہیں دکھنا، پردہ، سمجھا، نہیں دکھنے کو حجاب بولتے ہیں۔ اس میں یہ جواب مل رہا ہے کہ جو لوگ بے پردہ گھوم رہے ہیں نا منہ کھول کے، تو دکھ رہا منہ، تو حجاب نہیں ہوا، نہیں دکھنا چاہیے، کچھ بھی چہرہ ویرہ کوئی چیز نہیں دکھنا چاہیے، اس کو حجاب بولتے ہیں۔ یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ حجاب کے ذریعے موسیٰ سے بات کی، موسیٰ کو دکھے نہیں نا، تو حجاب کا مطلب نہیں دکھنا۔ یہ پردے کا یہ جو حکم جو چل رہا ہے نا لوگوں میں، معاشرے میں گمراہی، کہ چہرے کا پردہ نہیں کرے تو بھی حجاب ہو گیا، اس کو ہی حکم دیا ہے اللہ نے، نبی نے۔ یہ سب غلط فہمی، یہ قرآن کی آیتوں میں ایک ایک لفظ سے آپ کی غلط فہمی دور ہو رہی کہ حجاب کا مطلب کیا۔ یہاں حجاب ہے سورہ شورہ میں، دیکھیے آپ آیت نمبر 51 ہے، کیا حجاب کا مطلب نہیں دکھنا، اللہ نہیں دکھتا، اور موسیٰ کی آواز، موسیٰ اللہ کی آواز سن رہے، دکھے نہیں نا، تو یہاں ایک جواب مل رہا ہے۔ بہرحال یہ تو الگ موضوع ہے، لیکن یہاں اللہ کیا بتا رہے؟ تین طریقے سے وحی آتی ہے، سمجھا۔ اس کو اللہ خود تشریح کیا، کیسے؟ اب آدمی چونک بھی جائے، ارے ہم لوگ کو بھی وحی، یعنی وحی کے مطلب ہوتا ہے اشارے کے، یعنی اللہ اشارہ کرتا ہے، دماغ میں بات ڈالتا ہے، اچھی بات جتنی بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ ہم اور آپ سب کو ہے۔ اللہ اس کو بتایا بھی ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا، ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلا، موسیٰ کو، جب وہ چھوٹے تھے، اور غم نہ کر، اگر کچھ خوف ہو، جیسے فرعون مار دیتا تھا نا لڑکے لوگ کو، قتل کر دیتا، تو اگر خوف ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دینا، اور کچھ خوف نہیں کرنا، ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے تمہارے پاس، سمجھا آپ۔
تو وہاں بھی اللہ نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا، اوحینا لکھا ہے دیکھو عربی میں، یعنی دماغ میں بات ڈالی موسیٰ کی ماں کو کہ بچے کو دریا میں ڈال دینا، سمجھا، اور غم نہ کرنا، ہم تم کو واپس کریں۔ تو دماغ میں ان کے بات ڈالا اللہ نے۔ تو موسیٰ کی ماں تو کوئی پیغمبر نہیں تھی، سمجھا، نہیں تھی نا پیغمبر، موسیٰ کی ماں پیغمبر تھوڑی، اور اللہ عورتوں کو تھوڑی پیغمبر بناتا ہے۔ تو موسیٰ کی ماں کو اشارہ دماغ میں بات ڈالی، اوحینا، ایک وحی کی، سمجھا، القا کی، دماغ میں بات ڈالے۔ تو یہ الہام سب کو ہے، آپ کو، ہم کو، جو بھی اچھی بات آتی ہے کوئی بھی مسئلے میں دماغ میں اچھی بات آئی وہ اللہ کی طرف، اللہ کی جانب سے، سمجھا، اچھی بات۔ تو موسیٰ کی ماں کو بھی اللہ نے دماغ میں بات ڈالی کہ ایسا دریا میں بچے کو ڈال دیا۔ پھر یہ سورہ قصص آیت نمبر 7 میں یہ واقعہ، موسیٰ کی ماں کو ہم نے وحی کی، اشارہ کی، الہامن وحی کی، الہام بولتے ہیں اس کو، دماغ میں بات ڈالنا۔ تو یہ پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ سب کے لیے ایک ون آف دا ٹائپس آف وحی، ایک طریقہ ہے اللہ کا لوگوں کے دماغ میں اچھی بات ڈالنا، سمجھا۔ تو یہاں سورہ قصص آیت نمبر 7 میں یہ واقعہ ہے، موسیٰ کی ماں کو ہم نے وحی کی، سمجھا۔ اور دوسری جگہ سورہ نحل آیت نمبر 68 میں دیکھیے آپ، ہم نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، یعنی اس کے دماغ میں بات ڈالی، شہد کی مکھی کو، جانور، سمجھا، کہ اپنا گھر اونچے اونچے پہاڑوں میں اور درختوں پہ بنا، اونچی مقام پہ، چھتریوں پہ، اونچی جگہ پہ، اپنا گھر کہاں بنا؟ اونچی جگہ پہ۔ سورہ نحل آیت 68 ہے نا۔ تو وہاں موسیٰ کی ماں کو، یہاں جانور کو، سمجھا، پرندے چرندے، یہ ہے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ اپنا گھر کہاں بنا، گھر کہاں بنانے کا اس کو حکم دیا اللہ نے؟ اونچی جگہ پہ، کہ لوگ توڑ نہیں سکے، سمجھا، گھر کو توڑ نہیں سکے، ایک دم اونچی اونچی جگہ پہ بناتے، دیکھو شہد کی مکھی لوگ۔ تو اس کو بھی اللہ نے الہام کیا، دماغ میں بات ڈالنا، دماغ میں اس کے بات ڈالی کہ اپنا گھر اونچی، دیکھو آپ، وہ شہد کی مکھی ایک دم اونچی جگہ پہ اپنا گھر بناتی، شہد توڑنا مشکل، تو یہ اللہ نے اس کے دماغ میں بات ڈالی، سمجھا۔ تو یہ تین، یہ مثال کے اللہ تفصیلی بتا رہا ہے کہ یہ وہی عام ہے، عام لوگوں کو، تمام انسانوں کے دماغ میں بات ڈالتا ہے اچھے کام کے لیے، سمجھا۔ موسیٰ کی ماں کو ڈالا، پیغمبر کو نہیں تھی، شہد کی مکھی تو جانور ہی ہے، اس کو بھی اللہ نے دماغ میں بات ڈالی، جیسے ہم اور آپ کو بھی اللہ دماغ میں اچھی بات ڈالتا ہے، سمجھا، فائدے کی چیز، فائدہ پہنچتا ہے نا، وہ بات اللہ ڈالتا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ کے دماغ میں جیسے سائنس ٹیکنالوجی آئی ہے، نئی نئی ایروپلین، فائٹر پلین، ڈرون، موبائل، کمپیوٹر، یہ سب اچھے کام کے لیے ہے نا، تو اللہ نے انسانوں کے دماغ میں بات ڈالی ہے سب، کیا اس سے تم بناؤ تو کام ہوئے گا، پلین بناؤ، ڈرون بناؤ، CCTV بناؤ، موبائل بناؤ، کمپیوٹر بناؤ، ہر جتنی بھی سائنس کی ٹیکنالوجی کی، سائنس کی جو چیز ہے نا ترقی کی، یہ جو ہوئی ہے، یہ جو انسان کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، سمجھا۔ جتنے بھی ترقی کی چیزیں ہیں جو ہو رہی دنیا میں، سمجھا، سب اللہ نے ہی انسانوں کے دماغ میں ڈالا ہے، جبھی وہ سب چیز بنا رہا ہے، ہر چیز، گاڑی ہو، کار ہو، سمجھا، گیس سے چل رہی، ابھی بیٹری سے چل رہی، پہلے پیٹرول سے چل رہی تھی، ابھی بھی چل رہی، تو سب اللہ دماغ میں بات ڈالتا ہے کیسے بنانا، کوئی بھی چیز، ترقی کی کوئی بھی چیز ہو جو فائدے کی چیز ہو لوگوں کو، سمجھا۔ پہلے حج کو جاتے تھے تو سمندر کے جہاز میں پانی 15 دن میں پہنچتے تھے، ہے نا، آج 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے، پلین بن گیا۔ تو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے دنیا میں نئی نئی چیز ایجاد کیا ہے، تو یہ اللہ ہی نے انسانوں کے دماغ میں الہام مند بات ڈالی، وحی، یہ ایک طریقے کی وحی ہے، سمجھا۔ تو سب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ہم اور آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے یا کہیں کوئی مسئلے میں پھنس گئے تو اللہ تعالیٰ دماغ میں بات ڈالے گا وہ مسئلے کا حل کیسے کرنا، کہیں بھی کہیں پھنس گئے لڑائی میں، تو اللہ اچھے لوگ، نیک لوگ رہیں گے، جس کو اللہ بچانا چاہ رہا ہے، جس کو اللہ بچانا چاہ رہا ہے اس کے دماغ میں اچھی بات ڈال دیتا ہے، یہ کام کر تو تم
بچ جائیں گے، سکسیز ہو جائیں گے۔ اچانک دماغ میں اللہ وہی کر دیتا ہے، اشارہ دماغ میں بات ڈال دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ کے حکم پہ چلو، اللہ کی باتوں پہ چلو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، سمجھا؟ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی باتوں پہ عمل کرو، مانو اور اس کے اوپر عمل کرو، بہت سے فائدے ہوئیں گے دنیا میں بھی، ہے نا؟ کبھی کوئی مسئلہ اٹکا، کوئی بات اٹکی، تو اللہ وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو دماغ میں بات ڈال دے گا کہ یہ کرو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آتا ہے نا بہت سے لوگوں کو، ارے میں سوچ رہا تھا کیا کروں، پھر اچانک دماغ میں بات آئی، ایسا بولتے ہیں نا لوگ، پھر میں نے ایسا کیا تو وہ کام میرا آسان ہو گیا۔ تو وہ بات اللہ ہی ڈالتا ہے دماغ میں، سمجھا؟ الہامن تمام انسان پرندے چرندے کو اللہ ڈالتا ہے دماغ میں بات، سمجھے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں اگر زندگی گزاریں گے، اللہ کی باتوں پہ چلو گے، تو تمہارے کو رہنمائی کرے گا اللہ۔ اللہ بول رہا ہے نا میں مدد کرتا ہوں اپنے بندوں کی، یہ آپ ایمان والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ تو کیسے مدد کرتا ہے؟ کہیں بھی کوئی مسئلہ اٹکا، بات اٹکی یا کوئی کام اٹکا، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، دماغ کام نہیں کرتا ہے، کیا کروں کیا نہیں، سمجھا؟ تو پھر اللہ دماغ میں بات ڈال دیتا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے اچھا ایسا کروں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو کرتا آدمی تو حل ہو جاتا ہے۔ تو دماغ میں اللہ ہی بات ڈالتا ہے، سمجھے آپ؟ انسان ہو یا جانور ہو، سب کے لیے یہ عام ہے کہ اللہ اشارہ کرتا ہے، دماغ میں بات ڈالتا ہے، سمجھا؟ بہت بڑی چیز ہے یہ، آپ لوگ اس کو معمولی مت سمجھیے، سوچیے۔ پیغمبر لوگ سے تو بات کرتا ہے اللہ، فرشتے بھیج کے پیغام پہنچاتا ہے، تو عام انسانوں کو بھی اللہ اشارہ کرتا ہے، دماغ میں بات ڈالتا ہے۔ اچھی بات، جتنی بھی اچھی بات آتی ہے وہ اللہ کی طرف، اور جتنی بھی غلط بات، برے خیالات آتے ہیں وہ شیطان کی طرف۔ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اچھی بات اللہ کی طرف سے، بری بات شیطان کی طرف۔ دماغ میں بات آتی ہے، سمجھا؟ دماغ میں جو آتی تھاٹ، تو وہ اس کو اچھی بات ہے تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، کوئی اچھا کام، نیک عمل، نیک بات، نیک کام، تو وہ اللہ کی طرف۔ اور برا خیالات، برا بات آ رہی ہے دماغ میں تو شیطان کی طرف۔ تو یہ سب باتیں کیسے پتہ چلے گی کہ اللہ کی طرف سے بات کون سی اچھی بات، کون سی بری، کون سی؟ جب آپ پورا قرآن پڑھیں گے، یہ پورا قرآن ترجمے سے آپ پڑھیں گے، ٹرانسلیشن پورا قرآن پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اللہ کی کون سی باتیں ہیں، اور شیطان کی کون سی باتیں ہیں، اللہ کے نافرمانی کی کون سی باتیں ہیں۔ آپ ترجمہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، ٹرانسلیشن، کہ اللہ نے کیا کیا حکم دیا کرنے کا اور کیا کیا چیز منع کی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ عالم مفتی اور کے چکر میں آپ پھنسے ہوئے، وہ بول رہے آپ مان لے رہے، ان کے بولنے پہ آپ چل رہے ہیں۔ ارے اللہ کا قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے، اس کی باتوں پہلے جانکاری لو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا صحیح غلط، سمجھے آپ؟ کیا بہت قیمتی چیز ہے آپ کے پاس، سمجھے؟ اگر آپ پڑھیں گے، اس کی جانکاری لیں گے، معلومات، تو ہی بچیں گے نا غلط کام سے، سمجھا؟ اور یہاں تو ایسا دے دیا آپ لوگ کو، جو غلط کام ہے اس کو ثواب سمجھ کے آپ کر رہے ہیں، جو غلط کام آپ کر رہے ہیں اس کو سوچ رہے ہیں یہ اچھا نیک کام ہے، ثواب، ولی اللہ خوش ہوئیں گے، پیغمبر خوش ہوئیں گے، ایسا سوچ رہے ہیں۔ ارے بھائی اللہ ہی ناراض ہو رہا ہے تو پیغمبر کہاں سے خوش ہوئیں گے؟ پیغمبر بھی اللہ کے حکم پہ ہی چلتے نا، تو جب اللہ ناراض ہو رہا ہے تو پیغمبر بھی ناراض ہوئیں گے نا، کہ ان کو پکار رہے، ولی اللہ کو پکار رہے، پیغمبروں کو پکار رہے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ اللہ بول رہا ہے اللہ سے مدد مانگو، اللہ کو پکارو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورہ مومن، سورہ غافر، دو نام سے، آیت نمبر 60۔ اللہ کو پکارو بول رہے، تو آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کے پیغمبر کو پکار رہے، ولی صحابہ کو پکار رہے، ولی اللہ کو پکار رہے، سمجھا؟ اب شرک ہے، سورہ فاتر آیت 14 میں دیکھ لو، جن کو اللہ کے پکارتے، سمجھا؟ شرک ہے، اللہ بول رہا ہے وہ ان کے شرک کا انکار کر دیں گے قیامت کے دن، وہ ان کی پکار، ان کو پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے بول رہا ہے، سورہ فاتر آیت نمبر 14 کھول کے دیکھو، سورہ فاتر۔ تو آپ لوگ سوچ رہے ثواب ہے اللہ کے نیک بندے کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا ثواب ہے، آپ سب سوچ رہے، غلط ہے، اللہ منع فرمایا ہے، پیغمبروں کو مت پکارو مدد کے لیے، جو لوگ گزر گئے، پیغمبر، ولی اللہ، جو لوگ مر گئے، انتقال ہو گئے، دفنا دیے، ان کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، زندے لوگ کو نہیں بول رہا ہے کہ مت پکارو۔ زندے لوگوں کو تو پکارتے ہیں نا ہم، دوست کو، رشتہ دار کو، کہ مدد کر دے،
میرے کو یہ لا کے دے, فون پہ موبائل پہ بات کرتے ہیں نا, میرے کو یہ دے, میری مدد کر, بچا, میرے کو مارنے آ رہے لوگ ہیں نا, زندے کو پکار تو آتے ہو مدد. اللہ بول رہے جو لوگ گزر گئے دنیا سے, مر گئے, ان کے بارے میں سب بات ہو رہی ہے کہ مت پکارو جو لوگ گزر گئے, وہ لوگ مر گئے, سمجھے, پیغمبر صحابی ان کو قبر میں دفن کر دیے, سمجھا, وہ تمہاری پکار سے بے خبر ہے. سورہ الاحقاف آیت 5 اور 6, پکار سے ہی بے خبر ہے, اور قیامت میں وہ دشمن ہو جائیں گے تمہارے. سورہ الاحقاف آیت 5-6 دیکھو آپ. اسی طریقے سے پیغمبر لوگ کے اور ولیوں کے نام کے آپ نذرانے چڑھا رہے, ان کے نام کا کھانا کھا رہے, جعفر کے نام کی کنڈے کی نیاز کھا رہے, تو کبھی 11ویں کے عبد القادر جیلانی کی نیاز منا رہے, تو کبھی حسن حسین کے نام کا کھچڑا, علی کے نام کا شربت, کیا ہے سب منع ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا منع ہے, حرام ہے. اللہ نے قرآن میں 4-5 جگہ بول دیا, دیکھ لو آپ. سورہ بقرہ 173, سمجھے, سورہ انعام 145, سورہ نحل 115, سورہ مائدہ آیت نمبر 3, ہر جگہ اللہ بتا دیا کہ جس چیز پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا, کوئی بھی چیز ہو, کھچڑا ہو, پانی ہو, شربت ہو, سمجھا, دیگ ہو, بریانی ہو, ان کے نام کا ان کے نام کا بولتے جا رہے, ان کے نام کی نیاز ہے, کل ان کے نام کی نیاز ہے نا. یہ سب منع ہے. اللہ کو پکارنا اور اللہ ہی کے نام کا کھانا اور کھلانا, بس یہی ہے صحیح طریقہ قرآن کے مطابق. باقی کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کو پکارو, پیغمبر ولی اللہ کو پکارو, صحابہ کو پکارو, کہیں بھی نہیں ہے, منع ہے بلکہ, یا ان کے نام کا کھاؤ کھلاؤ. کیا پیغمبر اور صحابی لوگ یہ کام کیے؟ کیا صحابہ لوگ نے کام کیے جو کر رہے ہیں؟ یہ سب کام آپ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں, سمجھا, کیونکہ عالم مفتیوں نے آپ کو یہ سب دیا ہے نا, ایک فرقے نے, کہ یہ ثواب ہوئے گا, خوش ہوئیں گے لوگ. سب یہ گمراہی باتیں ہیں, سمجھا. سب باتیں قرآن پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا. اور اللہ کی مدد چاہتے تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اللہ کے حکم پہ چلیں گے. تو اللہ ہر جگہ پہ آپ کو رہنمائی کرے گا, دماغ میں بات ڈالے گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے نا. پہچاننے میں بھی آئے گی حدیث بھی, جب قرآن پڑھ لیں گے تو حدیث بھی پہچاننے کی صلاحیت اللہ پیدا کر دے گا. یہ غلط حدیث ہے, صحیح حدیث ہے نا. اللہ دماغ میں بات ڈالتا ہے, اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے, سمجھے آپ. بہت بڑی نعمت ہے. یہ حاصل کب ہوگی؟ جب آپ لوگ اللہ کے حکم پہ چلیں گے, متقی پرہیزگار بنیں گے, سمجھے آپ. سوچیے, آپ قرآن پڑھیے, ترجمے سے جانکاری لیجیے, سب جانکاری ہوگی سب باتوں کی. اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا معلوم آپ کو, سمجھے آپ. اللہ آپ کی مدد بھی کر رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی مدد ہے کہ اللہ کی باتیں دماغ میں اللہ ڈال رہا ہے, کہ شیطانی وسوسہ ہے. کیسے معلوم پڑے گا؟ جب قرآن پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا نا. 30 پارہ یا پڑھیے ترجمے سے قرآن, اور اس کو اپنا گائیڈ بنائیے. ہدایت نامہ ہے قرآن, ہدایت کی کتاب ہے, سمجھے آپ. سورہ جاثیہ آیت نمبر 11. ہدایت چاہیے تو ہدایت کی کتاب پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی, اور کوئی کتاب ہدایت کی تھوڑی, سب گمراہی کتاب ہے, بھٹکانے والی راستے سے, سمجھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.